حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں، اگر یہ صورت نہ ہوتی اور اسے موقع ملتا تو وہ ضرور کوئی صدقہ کر جاتی اور کوئی عطیہ دیتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2881۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے کہا، میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، تو آپ گواہ رہیں کہ میں نے اسے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2882۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردنیں یعنی غلام آزاد کیے جائیں، چنانچہ اس کے بیٹے ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کیا، پھر اس کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے باقی 50 غلاموں کو آزاد کرنا چاہا تو کہا، میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے اور میرے بھائی ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 اس کے ذمے باقی ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2883۔